بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام داستان زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. سامعین محترم، آج ہمارے ساتھ تحریک نظام مصطفیٰ کے وائس چیئرمین جناب تاج محمود عباسی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عباسی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اور زندگی کے جو ابتدائی مراحل تھے وہ کہاں پر طے کیے؟ جی، میرا تعلق تحصیل ضلع ایبٹ آباد ہے ہمارا. اس کا ایک گاؤں ہے مولیا، یونین کونسل بکوٹ ہے، وہاں سے. اور مڈل تک تو میں نے وہیں پہ، گورنمنٹ اسکول تھا ہمارا، وہاں سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میٹرک میں نے راولپنڈی سے کی، اور انٹر میں نے ایبٹ آباد سے کی، اور اس کے بعد میں نے ماسٹر جو ہے ہیومن نیوٹریشن میں، یہ میں نے پشاور سے کی. اچھا. تو نیوٹریشنسٹ ہوں میں بائی پروفیشن، اور پوسٹ گریجویٹ میرا جو ہے ڈپلومہ وہ لائف اسٹائل میڈیسن میں. تو یہی بس تعلیم کے حوالے سے ابتدائی ڈیٹیل ہے. ابھی آپ نے ایک جو حال ہی میں 2024 میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا ہے، اور جس کو آپ نے نام دیا ہے تحریک نظام مصطفیٰ. کیسے خیال آیا اور اس کی کیا ضرورت پڑی؟ تحریک نظام مصطفیٰ ایک تحریک ہے. اصل میں یہ جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے گزشتہ 77 سالوں سے، یہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ حاصل کیا، لیکن بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. یہ گزشتہ الیکشن آپ کے سامنے گزرا، تو یہاں پہ نظام جو ہے، جو چل رہا ہے، جو اس وقت رائج ہے، وہ ایک جمہوری نظام ہے، جمہوریت ہے. ایسے ہی. تو ہم نے یہ ملک جمہوریت کے لیے حاصل نہیں کیا تھا. بڑی کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے جس کے لیے یہ حاصل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے جمہوری چینل کے تھرو، جمہوریت کے رستے کے تھرو، جو عوام کی ایک آس تھی، امید تھی کہ کوئی پارٹی اگر اس نظام کے اندر جا کے زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لیتی ہے تو وہ نظام تبدیل کر سکتی ہے، یا وہ کوئی تبدیلی لا سکتی ہے. اب یہ جب الیکشن گزرے تو میرے خیال میں کہ ایک عوام کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اس جمہوری نظام کا حصہ بن کے زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لے کے نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آپ کے سامنے ہی گزرا ہے، جو بھی ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو ہم نے بڑی شدت سے اس چیز کو محسوس کیا کہ ایک تو یہ نظام بری طرح فیل ہو چکا ہے، جو نظام رائج ہے. ابھی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو طبقے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ اس نظام میں ہمارے مسائل کی حل کی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ بات درست بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ اگر اس نظام میں صلاحیت نہیں ہے ہمارے مسائل کے حل کی، تو پھر الٹرنیٹو کیا ہے؟ جی ہاں، کون سے نظام میں ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم کوئی لاوارث لوگ نہیں تھے. ہمارا نظام 1300 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں رائج رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ اس نظام کا متبادل نظام ہے. تو جب اس نظام میں صلاحیت نہیں ہے ہمارے مسائل کے حل کی، تو نظام مصطفیٰ میں صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. تو اب نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے، اس نظام کو تبدیل کر کے نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، تحریک نظام مصطفیٰ. تو ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورت تھی. ہم نے اس نظام سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ ایک تو یہ نظام ہمارا نہیں ہے، دوسرا یہ نظام ظالمانہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے نظام کو تخت پہ لانے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کے قیام کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا. اچھا، اس میں پھر آپ نے کیا اغراض و مقاصد، کیا ایجنڈا رکھا بنیادی طور پر؟ دیکھیں، مقصد تو وہی ہے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جمہوری نظام، اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے اور نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لے کے آنا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، تو ہر طرف جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے. وہاں پہ تو یہ بڑا کامیاب جا رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ؟ دراصل ویسٹ کو یہ نظام اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ یہ ان کا نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ انہی کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کا نظام ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ نظام سوٹ نہیں کرتا. اور یہ ہم نے بڑے تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں. دیکھیں، اس نظام نے ہمیں آج تک کچھ بھی نہیں دیا، سوائے ہمارے مسائل کو مزید بڑھانے کے، سوائے غربت و افلاس کے، معاشرے میں ناانصافی کے اور قتل و غارت گری کے. ہمیں اس نظام نے کچھ بھی ڈلیور نہیں کیا. تو ان کو یہ سوٹ کر جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا نظام ہے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم اپنا ایک نظام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں وہی نظام سوٹ کرتا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ کئی تحریکیں آئیں اور چلی گئیں،
یعنی کہ بڑی ان کی بھی پہلے توانا آواز تھی. ٹھیک ہے. تو پھر اب آپ نے ایک نئی تحریک کا پھر آغاز کیا. اتنے پہلے پلیٹ فارم موجود ہیں آپ کے سامنے ہیں پچھلے اتنی پاکستان کے قیام عمل سے پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک, لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس ایجنڈے پہ کس بیس پر اپنے آپ کو غالب کر سکیں گے؟ درست ہے. بہت اہم سوال ہے آپ کا, بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا. دیکھیں, جو ہم دو حوالے سے مختلف تصور رکھتے ہیں جن تحریکوں کا یا جن جماعتوں کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بہت سی تحریکیں آلریڈی بھی موجود ہیں, جماعتیں موجود ہیں, ایسا ہی ہے. تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں تو ہم کس طرح, کیا مختلف ان سے کر رہے ہیں, یا ہم کس طرح وہ کر سکیں گے, یا وہ کیوں غالب نہیں آ سکی, ہم کیسے آ جائیں گے. دیکھیں, ہمارے ان سے دو طرح کے اختلافات ہیں, ایک اصولی ہے اور ایک عقلی ہے. اصولی اختلاف ہمارا ان تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے, ان جماعتوں سے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک ہی مقصد ہے, یہ جو کام ہے ہم نے کرنا ہے کہ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانا ہے. مختلف نعروں کے ساتھ مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں. دین کو تخت پہ لانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, غلبہ دین کی بات ہو رہی ہے, اقامت دین کی بات ہو رہی ہے. بات ایک ہی ہے, نعرے ذرا مختلف ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ اصل میں ہم سب کے مل کے کرنے کا کام. یعنی جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے اور سب مل کے زور نہیں لگائیں گے, اکٹھے ہو کے نہیں کریں گے, تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب باقی جو تحریکیں یا جماعتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا اصولی اختلاف ہو گیا ان سے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مقصد کے لیے متعدد پارٹیوں میں تقسیم ہو کے اپنی عوامی طاقت کو منتشر کر کے کمزور ہو کے ہم ایفرٹ کریں. نہیں, اس میں ایک اور بنیادی چیز بھی ہے, میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں کہ تمام تحریکیں, تمام جماعتیں, ہر سب کا ایجنڈا, ماٹو علیحدہ علیحدہ ہے, تو وہ کس طرح ایک پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ بہت بڑا اصولی اختلاف ہے جس کی بنیاد پہ ہم الگ الگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ایجنڈا سب کا یہی ہے, بظاہر تو سب یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, کامن ایجنڈا بھی بن سکتا ہے, کامن ایجنڈا بھی بن سکتا ہے, یہی کہنے کا مقصد تھا. تو یہ جو ہمارے درمیان کامن ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نظام ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نظام سے ہماری عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے, عوام کسی متبادل کی اس میں ہے. تو اس سے بڑا کامن ایجنڈا ہمارے درمیان کیا ہوگا کہ ہم سب کا نظام مصطفیٰ ہے. تو بجائے اس نظام کا ایک جو مغرب سے مستعار لیا وہ نظام ہے, اس کے لیے ہم اپنی ایفرٹس لگانے کے, جو ہمیں کچھ دے بھی نہیں رہا اور اس میں ہماری جگہ بھی نہیں ہے, عوام کو اس نظام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو اس نظام کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کی بجائے ہم سب مل کے تو اپنے نظام کے لیے یک نکاتی ایجنڈے پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ بھائی سارے اختلافات اپنی جگہ, لیکن یہ جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے, یہ ظالمانہ نظام ہم پہ مسلط ہے, ہم نے اسے جان چھڑانی ہے اور نظام مصطفیٰ کو ہم سب مل کے تخت پہ لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایفرٹ کریں, ایک ہو کے کریں. اور عقل بھی تو یہی کہتی ہے نا, اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو دیکھیں عقلاً بھی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ بھائی جب ایک مقصد ہے تو جب ہم سب مل کے زور لگائیں گے تو وہ بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا, نوجوان جو ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 to 70% ریشو نوجوانوں کی ہے, ٹین ایجرز کی ہے. تو آپ اپنے ساتھ کس ایجنڈے, کس پیغام, کس ماٹو, کس مشن, کس میسج کے ساتھ انہوں اپنی تحریک کے ساتھ وابستہ کریں گے؟ جی درست ہے. میں پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا نا وہ پھر میری بات رہ گئی تھی, یہ اسی کا حصہ بن جائے گی یہ بات. دیکھیں, ہم جو بات کر رہے ہیں تحریک نظام مصطفیٰ کے فورم سے, ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارا اصولی نوعیت کا اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے, الگ الگ رہ کے نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. اب جو دوسری بات تھی وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 70 سالوں سے جو ہم تجربات کر چکے ہیں, یعنی بیلٹ یا بلٹ کا جو آپشن دیا گیا ہے نوجوانوں کو, ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنا مال بھی لگا رہی ہے, وقت بھی لگا رہی ہے, توانائیاں بھی لگا رہی ہے, وہ چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دو طریقے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ان کے سامنے رکھے گئے ہیں 70 سالوں سے, اصل میں ان طریقوں میں نقص ہے. یعنی میتھڈالوجی کے حوالے سے بھی ہم نے جو میتھڈالوجی اڈاپٹ کیا وہ ان سب سے ڈفرینٹ ہے, ان تمام تحریکوں سے, ان تمام جماعتوں سے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ یا بلٹ کے ذریعے سے آپ نظام تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی دیکھیں, یہ ریاست ہم نے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کی ہیں. اگر آپ اس کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں گے اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتے, اور یہ تجربوں سے ثابت بھی ہو چکا. یہ تو وائلیشن ہوگی. ہاں, دوسرا جو طریقہ ہے کہ وہ اس جمہوری نظام کا حصہ بن کے جی ہم زیادہ سیٹیں لے لیں, زیادہ ووٹ لے لیں, تو وہ یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا. تو یعنی بیلٹ کا رستہ بھی فلاپ ہے, بلٹ کا رستہ بھی فلاپ ہے. تو اب ہم ایک الٹرنیٹ دے رہے ہیں. تحریک نظام مصطفیٰ ایک
ان تمام تحریکوں سے الگ تھلگ لایا عمل بھی لے کے میدان عمل میں اتری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پرامن ہے، قابل عمل ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نظام میں جس میں آپ کی جگہ نہیں ہے، جس نے اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیا، اس کے ساتھ آپ ہر طرح کا تعاون ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے سب مل کے زور لگائیں۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور نظام مصطفیٰ آمنے سامنے ہے، یعنی ہم ایک ایسے الیکشن کی چاہ رہے ہیں، قوم تیاری کرے، یہی یوتھ کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو دو نظاموں کے درمیان ہونا چاہیے، ایک طرف جمہوریت ہوگی، دوسری طرف نظام مصطفیٰ ہوگا، یعنی ہم ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی تک یہ ہماری جتنی بھی جماعتیں یا تحریکیں ہیں وہ یہ بات انہوں نے نہیں کی، یعنی یہ ہم نے 24 میں اسی لیے شروع کی اس الیکشن کے بعد کہ ایک خلا ہے جسے پور کیا جانا چاہیے تھا۔ ہماری جو بڑی بڑی دینی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو کہتے کہ بھائی اس نظام نے عوام کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس میں تو جگہ نہیں ہے عوام کی، تو انہیں چاہیے تھا کہ کوئی متبادل چیز سامنے لاتے، لیکن انہوں نے نہیں لائے، تو ہم نے اشد سے ضرورت محسوس کی اس چیز کی۔ تو یہ متبادل لائے عمل لے کے ہم اترے ہیں کہ جب بھی دو نظاموں کا مقابلہ ہوگا تو ہمارے جیسے گناہگار، جیسے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جب ایک طرف جمہوریت ہوگی اور دوسری طرف نظام مصطفیٰ ہوگا تو یہ سب نظام مصطفیٰ کی طرف جائیں گے۔ اچھا، کیا ہم پاکستان میں جمہوریت کو جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام یا آمرانہ نظام سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا جی، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہی لوگ جو جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، وہی اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عام عوام کی تو نمائندگی نہیں ہے نا اس نظام میں، آپ دیکھیں عوام کی نمائندگی ہوتی تو یہاں پہ عوامی حکومت آنی چاہیے تھی۔ تو یہ جمہوریت ایک برائے نام نیشنل اسمبلی کے ممبر یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ایک کامن آدمی، پڑھا لکھا آدمی تو نہیں بن سکتا اس معاشرے میں، اس سسٹم میں رہ کے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا بنیادی طور پہ، یعنی کہ قواعد و ضوابط اور جو امتیازی صفت ہے آپ کی اس تحریک کی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو جو بات کر رہے ہیں اس میں شخصیات یا پارٹیوں کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریفرینڈم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو چیزوں میں سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی حکومت بدلنے میں اور نظام بدلنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم اس الیکشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے جس میں ہمارے نمائندے ہوں گے، وہ الیکشن لڑیں گے اور وہ کوئی جا کے پوزیشن سنبھالیں گے، نہیں، لیکن نظام بدلنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اتنا ہی مضبوط ہوم ورک بھی چاہیے نا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں ہم نے ابھی گراس روٹ لیول پہ یہ تحریک شروع کی عوام الناس میں، ٹھیک ہے، انہی لوگوں میں سے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں اتنے قابل لوگ موجود ہیں جو یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بات ہوئی ہے کہ یہ نظام سرمایہ دارانہ ہے، یہ ان کو آگے نہیں آنے دیتا۔ اس نظام میں جگہ نہیں ہے، ہماری عوام کی جگہ نہیں ہے، سلجھے ہوئے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، جو واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں، دیندار لوگوں کی جگہ نہیں ہے اس نظام میں۔ تو وہ آئیں گے انشاءاللہ، وہی لوگ اس چیز کا حصہ بنیں گے۔ تو اول تو پہلی سٹیج تو یہی ہے نا کہ ہم نے وہ قوت نافذہ کا جو حصول ہے، وہ جو تبدیلی لانی ہے، اس کے لیے عوام تیاری تو پکڑے نا۔ اگر ہم اسی نظام میں، جمہوریت میں ہی اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہیں گے، اپنا مال لگاتے رہیں گے، وقت لگاتے رہیں گے، تو پھر تو ہمیں وہ دن آئے گا ہی نہیں کہ ہم کوئی تبدیلی کی۔ کیا آپ نے جمہوری جو تحریکیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی دعوت دی ہے؟ جی الحمدللہ، ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہے ہیں سب کو، اور ہم سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے آج نہیں تو کل پوزیشن لینی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں نا، یا اکابرین جو ہیں وہ تو ان کے کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں، وہ اتنے مخلص ہوتے ہیں اگر قوم کے ساتھ کہ بھائی واقعتاً سب مل کے نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو جاتے، پھر تو ہمیں عوام میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہمیں پتہ ہے اکابرین کے مفادات بھی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم عوام الناس میں بھی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو انہیں عوام مجبور کرے گی ایک نہ ایک دن کہ بھائی آپ یا جمہوریت کے صف میں جائیں یا نظام مصطفیٰ کے صف میں آئیں۔ ہر پارٹی کو پوزیشن لینی پڑے گی کہ بھائی وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ تو ہم اس پوری قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جو اسٹریٹجی ہے یا لائے عمل ہے، میتھڈالوجی ہے، اس حوالے سے وہ یکسر مختلف ہے سب سے، یہ بات کوئی نہیں کر رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کی ضرورت تھی، اس لیے ہمیں پھر لانچ کرنی پڑی۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ سامعین، تاج محمد عباسی صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی کہ تحریک نظام مصطفیٰ، کیونکہ نظام مصطفیٰ ہماری بیس ہے، بنیاد ہے، اور پاکستان کا جو قیام ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے، اور اس کے جو لوازمات ہیں اور پروٹوکول ہیں وہ یقیناً نظام مصطفیٰ ہی پورا کر سکتا ہے، اور نظام مصطفیٰ ہی وہ نظام ہے جسے آج ہر مسلمان کو اپنانا بھی چاہیے اور ضرورت بھی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔